بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں سکندر لودھی. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سکندر لودھی اپڈیٹس. ناظرین، اس وقت پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں سیلاب جو ہے وہ ساری چیزوں پہ وہ ایشو جو ہے وہ بن گیا ہے، اور بڑی اللہ تعالیٰ اس زحمت سے ہمیں نکالے. سیلاب کی وجہ سے حکومت کو ایک بڑا فائدہ یہ ہو گیا ہے کہ اس کی بہت ساری خامیاں اور کمزوریاں جو انہوں نے انیشیٹو نہیں لے سکے تھے اس پہ پانی پھر گیا ہے، اور وہ اب اس کے اوپر بڑے آرام سے اگر انہوں نے اپنا ٹائم پورا گین کرنا ہے تو ان کو آسانی مل جائے گی کہ سیلاب نہ ہوتا تو ہم یہ کر لیتے، سیلاب نہ ہوتا تو یہ کر لیتے. سیلاب کے حوالے سے بھی حکومت نے کل ایک اچھا اعلان کیا ہے کہ جو متاثرین ہیں ان کے لیے بجلی کے بل معاف کر دیے جائیں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں بجلی کا نظام بحال ہوگا تو بلوں کا فائدہ ہوگا نا. ابھی تو پورا مواصلاتی نظام ہی وہاں نہیں ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی اور سہولتیں ہیں، نہ چھت ہے، نہ زمین ان کی ہے بیچاروں کی. تو اعلانات کی حد تک یہ چیزیں ٹھیک ہے. یہ ہر سال جب بھی سیلاب، جب بھی تباہی آتی ہے، ان آفات کے حوالے سے بہت سارے ابھی زرعی قرضے بھی معاف ہوں گے اگلے مرحلے میں. اور سیاسی مارکیٹنگ جو ہے، پولیٹیکل مارکیٹنگ، اسی کا ہی نام ہے کہ آپ ایشوز کے اوپر اپنے آپ کو مارکیٹ کریں اور تاثر دیں کہ وی آر ویری سنسیئر ود دی نیشن، وی آر ویری سنسیئر ود دی پیپلز، جبکہ صورتحال اس کے برعکس ہوتی ہے. اب اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اس میں اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ نے ایڈمٹ کر لیا ہے انٹرنیشنل ایجنسیز کو کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کا کوئی اپنا اکاؤنٹنگ سسٹم یہاں آتا ہے اور ڈسٹریبیوشن ارینجمنٹ ان کے ذریعے ہوتا ہے تو دے ہیو نو ایشو. یہ ایک قسم کی پاکستان کی طرف سے اچھا اقدام ہے. اور دوسرا یہ کہ اس سے بغیر ہمارا چارہ نہیں تھا، کیونکہ بد نصیبی کی بات دیکھیں کہ ریاست پاکستان کے اوپر عالمی ادارے جو فنڈنگ کر رہے ہیں یا ہمیں سپورٹ دے رہے ہیں یا ہیلپ کر رہے ہیں ان کا ٹرسٹ نہیں ہے. یو این او آفس کی جو اسلام آباد کی جو پچھلے دنوں کی اعلانات ہیں اس کے مطابق $156 ملین میں ابھی تک $38 ملین جو ہے ان کی کمٹمنٹ آئی ہے پلجز کے اگینسٹ جو میچور ہوئے. اور اس میں جو حیران کن بات ہے کہ جو ابھی تک انہوں نے کچھ امدادی سامان بھیجا ہے اس کی اماؤنٹ بھی شامل ہے. اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ $38 ملین نہ ہوئے، 17 سے $18 ملین یا $20 ملین ہے. 22 کروڑ کے ملک کے عوام کے لیے دنیا کے پاس اگر 20 کروڑ اپنا $20 ملین ہے یا آگے ملا جلا کے یہ $50 ملین بھی ہو جائیں گے تو یہ پینٹ ہے. اس سے بہتر یہ نہیں کہ پاکستان حکومت جو ہے اپنے ملک میں اس کو اپیل کرے لوگوں کو. ایک اپیل یہ ہیلپ کی ہے نا، اس کے برعکس یہ کرے کہ ڈالر کے اوپر ایک پیکیج اناؤنس کرے، ایک ایمنسٹی اناؤنس کرے، جس کے اوپر ہمارے چیمبر آف کامرس کے ایک فارمر وائس پریزیڈنٹ، جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ناصر حمید صاحب نے بھی مجھے رائے دی ہے کہ اس کے حوالے سے کہ ڈالر کی سیونگ کے لیے لوگ اپنی چیزیں سرنڈر کریں، اور اس کو کسی طریقے سے حکومت ایسے اعلانات کرے کہ جو جتنے ڈالر جمع کرائے گا اس کو اتنا بینیفٹ دیا جائے گا، اور ٹیکس کے اندر اس کو اتنی ریبیٹ اور کنسیشنز دی جائیں گی. اس سے ایک تو حب الوطنی کا جذبہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، ایک ہمیں خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی عادت پڑ سکتی ہے. کئی عالمی ادارے انڈائریکٹلی یہ کنوے کر چکے ہیں کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے، جو فیوڈلز کی بیسیکلی ہوتی ہے یا بڑے بڑے ساہوکاروں کی یا سیٹھوں کی حکومت ہوتی ہے، عام آدمی تو حکومت میں جا ہی نہیں سکتا. تو ان کی طرف سے کوئی 10 بلین، 20 بلین، 50 بلین، 70 بلین آیا ہے. مجھے یاد ہے کہ آج سے کچھ ہفتے پہلے ہم نے کہا تھا کہ صرف میاں نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری اپنے اکاؤنٹس میں سے، اپنی پارٹی اکاؤنٹس میں سے، اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں سے اگر 20 بلین، 30 بلین دے دیں تو شاید پاکستان کو عالمی سطح پہ بیگنگ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. یہ بیگنگ ہے. خوددار قومیں کوشش کرتی ہیں کہ باہر کسی کو ہاتھ نہ پھیلائیں. وہ ساتھ والے پڑوسی کو نہیں پتہ چلنے دیتا کہ میرے حالات کتنے خراب ہیں. وہ اپنی محنت کرتے ہیں، اپنی سیونگ کرتے ہیں، اپنے اخراجات کو بچاتے ہیں. تو یہ جو اپنا ہمارے یعنی تجویز آئی ہے ناصر حمید صاحب کی، یہ بہت اچھی تجویز ہے کہ ہم اپنے ملک میں کوئی ایسا ایک پیکیج دیں، ایف پی آر بھی دے، حکومت بھی دے، کہ جس میں لوگ رضاکارانہ پیسے اس میں جمع کرائیں، ان کو اس کے اگینسٹ ٹیکس میں ریلیف دیا جائے. اس کی ڈیٹیلز میں ہم کسی مناسب ٹائم پہ جائیں گے، لیکن ایک ٹپ کے طور پہ یہ. اور دوسرا یہ کہ کل شبر زیدی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ پاکستان کی اکانومی ٹھیک تب ہوگی جب اس کو چلانے کے لیے اہل لوگ ہوں گے.
اب شفر زیدی نے بڑے ڈیٹیل میں اس پہ حوالے سے کئی دفعہ یہ چیزیں پہلے بھی کہی ہیں کہ پاکستان میں جب تک مساوی ٹیکس سسٹم اور مساوی معاشی نظام نہیں ہوتا اس ملک میں، آپ کا کوئی چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اب یہ سیلاب آیا، سیلاب کی وجہ سے اس وقت پاکستان کی پوری اکانومی جو ہے نا جی وہ بیٹھ گئی ہے۔ بظاہر کچھ انڈسٹریز چل رہی ہیں، عملاً ان کا کاروبار وہ نہیں ہے جو پہلے تھا، ایکسپورٹس ہماری مائنس ہو گئی ہیں، زراعت ہماری مائنس ہو گئی ہے، اور زراعت کے اثرات جو ہیں ابھی 5-4 مہینے کے بعد لوگوں کو پتہ چلیں گے کہ جب کھانے پینے کی چیزوں کے اندر ایک بحران آئے گا۔ اسی پس منظر میں یوکرین کے بحران کے بعد نا اب IMF نے انٹرنیشنل لیول پہ فوڈ کے جو چیلنجز ہے اس کے اوپر ایک ایمرجنسی فنڈ کے اوپر غور کرنا شروع کر دیا ہے کہ یعنی اس کے تحت جو IMF کے ممبر کنٹریز ہیں وہ 50% اپنا کوٹا جو ہے SDR کا کوٹا جو ہوتا ہے اس سے زیادہ وہ فردر مزید لون لے سکتے ہیں تاکہ فوڈ کرائسس نہ ہو۔ اب پاکستان ون آف دا ٹاپ کنٹریز کے جس کے اندر فوڈ کرائسس جو ہے کسی وقت بھی بھرپور طریقے سے سامنے آ سکتا ہے، اور فوڈ کرائسس آتا ہے یا ہنگر یعنی ایشو آتا ہے تو اس ملک میں زیادہ مسائل پیدا ہوں گے۔ گورننس نام کی پہلے ہی کوئی چیز نہیں ہے، اور پھر گورننس نام کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ لوٹ مار اور مارا ماری جب ہوگی تو اس کے بعد اس ملک میں امن و امان کو برقرار رکھنا یا معاشی طور پہ لوگوں کو سیٹسفائی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ شاید آج یا کل میں 2 دنوں میں پیٹرول کی قیمت جو ہے 7-8 روپے کم ہو جائے، لیکن یہ ہوگی صرف 10 سے 15 دن کے لیے، اور مگر اس کے برعکس جب ڈیزل کی قیمت بڑھائی جائے گی جس کا امکان ہے کہ کچھ 4-6 روپے بڑھ جائیں گے، تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ ڈیزل کے اوپر تو سارا آپ کا اکانومی چل رہی ہے، آپ کا جتنا فیول ہے فیول کنزمپشن پیٹرول سے زیادہ اس کو ڈیزل کی ہے۔ ڈیزل کی جو پرائس ہے جب اگر بڑھ جاتی ہے، جس کا امکان ہے کہ حکومت 4-5 روپے شاید اس پہ بڑھا دے، تو اس سے آپ کی اکانومی پہ ایک اور بوجھ نہیں آئے گا، کیونکہ ڈیزل ہی پاکستان کی اکانومی یا دنیا کی اکانومی میں اس کا رول ہوتا ہے۔ آپ کا ٹرک، آپ کی بسیں، آپ کی ٹرانسپورٹ، آپ کے جتنی بڑی وہیکلز ہیں وہ ڈیزل پہ بیسڈ ہیں۔ پیٹرول کی پرائس کم کرنا اچھا کام ہے، لیکن یہ جو لوگوں پہ عذاب ڈالا ہے بجلی کا، اس کو کس طرح آپ کم کریں گے؟ کیونکہ اگر بجلی کا عذاب برقرار رہا تو ان سے صرف یہی ایک چیز نہیں سنبھالی جائے گی، جیسے سابق صدر ایوب خان کے دور میں چینی کی قیمت میں صرف 25 پیسے اضافہ ہوا تھا، 25 پیسے اضافہ ہوا تھا، تو اس کے ریئیکشن میں پاکستان میں صدر ایوب خان کی حکومت کو رخصت ہونا پڑا تھا۔ یہ وقت وہی آ رہا ہے کہ جو بنیادی ضروریات زندگی کی چیزیں جب بڑھیں گی تو لوگوں کی اب بائنگ پاور ختم ہونے کی وجہ سے ان میں برداشت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، اور جب معاشرے میں برداشت ختم ہو جاتی ہے تو پھر معاشرے میں منفی رجحانات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں، اور منفی رجحانات سے سب سے زیادہ نقصان جو پہنچتا ہے وہ جمہوریت کو پہنچتا ہے۔ عدم استحکام جب آتا ہے تو آپ کی اکانومی جب ڈسٹرب ہوتی ہے تو انٹرنیشنل جو آپ کے آرڈرز ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، باہر کے لوگ آپ سے کوئی چیز امپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آپ کی ڈالر کی پرائس کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹس ویسے ہی وائبل نہیں رہیں۔ ابھی آپ لاسز کے اوپر آپ دیکھیں کہ چند دنوں سے مختلف اداروں نے ایسٹیمیٹ لگانے شروع کیے ہوئے ہیں، ایپٹما کے بقول 1.5 بلین ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہو، ڈیٹ مینس کہ 500 ارب روپے کا نقصان ایپٹما یہ کہہ رہی ہے، جو پاکستان میں ٹیکسٹائل کی بہت بڑی لابی ہے، جن کو اپنے ہر دور میں اپنے مطالبات منوانے بھی آتے ہیں، ان کا ایک آرٹ ہے، پر بڑے یعنی پلیئرز ہیں، مگر کچھ نہ کچھ تو ٹیکس دیتے ہیں۔ آپ کی 40% ایکسپورٹ بھی تو ٹیکسٹائل کے اوپر ہی بیس کرتی ہے۔ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ ٹیکس لاس 2 بلین ڈالر سے زیادہ کا ہوگا، اور مجموعی طور پہ جو لاس ہے اس میں زیادہ لاس پبلک کا ہوا ہے، ان کے اپنے اثاثوں کا ہوا ہے، ان کے گھر بار، ان کے معاشی، ان کی زندگیاں تباہ ہوئیں، ختم ہوئیں۔ یہ لاس جو ہے 30 ارب ڈالر سے زیادہ کا ہوگا جب یہ فائنل فگرز آئیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ حکومت پاکستان ایک اشتہاری کمپین کے ذریعے، کوئی اشتہاری تو یہ ماسٹر ہیں اشتہاروں کے ذریعے کمپین چلانے کی، اپنی کارکردگی دکھانے کے، اشتہاری کمپین کے ذریعے عوام سے ڈائریکٹلی نقصانات کے بارے میں رائے لیں، ہر ضلع کا سروے کروائیں،
ہر قصبہ کا سروے کروائیں کہ کتنی زرعی زمین متاثر ہوئی ہے، کتنی اس کا رقبہ جو ہے وہ متاثر ہو، کتنی اس کی پیداوار پہ اس کا اثر آئے گا، کتنی چیزیں اس سے مہنگی ہوں گی اور کتنی چیزوں کی پیداوار کم ہوگی۔ یہ اگر گورنمنٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس سے عالمی سطح پہ ہماری ساکھ بحال ہونے میں بڑی مدد مل سکتی ہے، کیونکہ آج اگر انٹرنیشنل ادارے اپنے اکاؤنٹنٹس کے ذریعے یا اکاؤنٹنگ سسٹم کے ذریعے آپ کو آگے کوئی ایڈ دیں گے یا گرانٹ دیں گے تو کل بہت ممکن ہے کہ وہ اپنی انٹرنیشنل این جی اوز جو سلیکٹیو این جی اوز ہیں، جو جن کا پاکستان سے کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے، وہ تو انٹرنیشنل لابیز کی سلیکٹڈ این جی اوز ہیں، وہ کل یہاں آ کے وہ ڈائریکٹلی اس کی ڈسٹریبیوشن نہ سنبھال لیں تو کتنی افسوسناک بات ہوگی کہ ریاست پاکستان کے اندر یعنی عالمی اداروں کی جو نامینیٹڈ این جی اوز ہیں یا ادارے ہیں وہ تقسیم کر رہے ہوں گے، تو پھر ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ بیچارے کیا کریں گے؟ وہ تصویریں کہاں جب بنوائیں گے جا کے؟ ان کی فوٹو شوٹ کہاں سے ہوگی؟ اس ساری چیزوں کو ایک اس کا حل ہے کہ مل بیٹھ کے ایک دوسرے کی داشت کو بڑھائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے قومی سطح پہ یہ فکر انگیز محفل یا کانفرنس بلائیں کہ اس ملک کو آگے بحران سے کیسے نکالنا ہے۔ سیلاب کا بحران آپ کی سیاست کو بھی لے بیٹھے گا، آپ کے عوام کے جذبات ابھار کے رکھ دے گا۔ عوام کو روٹی نہیں ملتی اور اس کے بعد سیکورٹی کا چیلنج آتا ہے تو عوام نے تو کچھ بھی نہیں آپ کو اسپیئر کرنا، عوام کے پاس تو آپ کو دینے کے لیے جو تھا وہ انہوں نے آپ کو دے دیا۔ 70 سال سے وہ عوام قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن اس کے برعکس آپ نے کبھی روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا دیا، کبھی یہ کر دیا، تو کبھی یعنی نعروں پہ یہ سیاست چلتی رہی ہے۔ عملی طور پہ پاکستان کو جو ترقی کرنی چاہیے تھی وہ آنیسٹلی نہیں کر سکے، جبکہ پاکستان میں بہت پوٹینشل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے بڑے ذخائر دیے ہیں، سونے کے، تانبے کے، اور سب سے بڑی جو ایچ آر سکل ہے ہمارے پاس 64% جس کے پاس ینگ پاپولیشن ہو، اس سے بڑی تو ایسٹ ہے ہی دنیا میں کوئی نہیں۔ آپ ان کو سکل پرسن بنائیں، ان کی ٹریننگ کریں، گاؤں گاؤں دیہات سکلز کے انسٹیٹیوشنز کھولیں، لیکن اس کے اندر سیاسی تختیاں لگانے کی حوصلہ شکنی کریں، عملی طور پہ کریں۔ عالمی ادارے پاکستان کے حوالے سے اب یہ سوچنے پہ مجبور ہوتے جا رہے ہیں کہ پاکستان از ناٹ اے سیریس کنٹری۔ وہ کہتے ہیں کہ اٹس اے ٹائم گزارتے ہیں، یہ پریکٹیکلی کچھ نہیں کرتے۔ تو آج کی جو صورتحال ہے اس میں ہمیں اس چیلنج کو سامنے رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی ساکھ جو ہے، جو سیلاب کی تباہی اور بربادی کے باوجود بحال نہیں ہو سکی، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، پاکستان کے سیاسی نظام اور پاکستان کے ریاستی نظام کو دیکھیں کہ کہاں فلا ہے کہ جس کی وجہ سے عالمی ادارے پاکستان میں اتنی بڑی آفت، جس کے وہ اعلانات تو کرتے ہیں کہ بہت بڑی آفت ہے، جو اس سے بڑا کنسرن، وہ ہمیں امداد یا سپورٹ نظر نہیں آ رہی جو آنی چاہیے۔ ابھی اللہ کا شکر ہے ہمارے دوست ممالک ہمیں بہت ہیلپ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر جگہ پہ ایک کویسچن آ رہا ہے جو کہ نہیں آنا چاہیے تھا کہ جی امداد کھائی جائے گی۔ یہ پرسیپشن جو ہے یہ معاشرے کو بہت مشکلات سے دوچار کر سکتا ہے۔ اس سے پاکستان کے جو بھی سیاسی نظام ہے یا پاکستان کی جو بھی ریاستی نظام ہے اس پہ بہت بڑا ایک حرف آ جائے گا کہ ہمارے اداروں پہ یا ہمارے تقسیم کرنے والے نظام پہ لوگوں کا اعتماد نہیں رہا۔ ہم اپنے اہل سیاست کو بار بار یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جمہوریت کو بچانا ان کا کام ہے۔ سیلاب کے نام پہ جمہوریت نہیں بچے گی، روٹی کے نام پہ بچے گی۔ آپ روٹی دیں، معیشت کے اوپر فوکس کریں، باقی چیزیں چلتی رہیں گی۔ پیٹ بھرا ہوتا ہے تو ہر بندہ کام کرنے پہ آ جاتا ہے، ہر بندہ پازیٹیو سوچتا ہے۔ اگر آپ کو روٹی نہیں دیں گے تو آپ کو جمہوریت نے کیا دینا ہے آپ کو؟ تو بیسٹ یہ ہے کہ ہم ابھی بھی ہمارے اہل سیاست اس پہ غور کریں، بیٹھ کے پاکستان کے معاشی نظام کے اوپر فوکس کریں کہ ہم نے لوگوں کو معاشی انصاف کیسے دینا ہے، اور یہ کسی پارٹی کے ایجنڈے کا نہیں ہونا چاہیے، یہ قومی ایجنڈا ہمارا بنانے کی ضرورت ہے۔ چارٹر اکانومی کے لفظ کو آپ نکال دیں، وہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں پھر بار بار میرا موقف یہ ہے کہ یہ نہیں کر سکتے، اب اس کو ایجنڈے سے نکال دیں، ڈکشنری میں سے نکال دیں کہ یہ چیزیں کرنے والی نہیں ہیں۔ آپ اس پہ آئیں کہ پاکستان کی جو قومی سلامتی ہے اس کا جو تعلق ہے وہ صرف اور صرف آپ کی معاشی خود مختاری سے ہے۔ معیشی طور پہ مضبوط ہوں گے، آپ کی قومی سلامتی اور زیادہ انٹیکٹ ہوگی، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ رحم کرے، سیلاب آئے یا نہ آئے ہماری مشکلات کم نہیں ہوں گی۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو اگر پسند آئی ہے آپ اسے لائک کریں، اسے سبسکرائب کریں
اور اسے شیئر کریں تاکہ آپ کی رائے جب ہمیں ملے ہم اس کی روشنی میں فردر آپ سے کوئی بات چیت کر سکیں. تھینک یو ویری مچ.